أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 اور 24 کی تطبیق. وَإِن كُنتم دونوں نون ساکنہ پر اخفا ہوگا اور باریک اخفا ہوگا. فی یا مدہ، رئی یا لین، بم با کی تنوین کو میم مشدد سے ملانا ہے. یہاں پر ہم ایک الف کے برابر ٹھہریں گے. رئی بم میم، پھر آگے میم جو ہے اس پر غنہ بھی کریں گے تو یہاں پر بھی ایک الف کے برابر ٹھہریں گے. نزلنا، زام سختی، لام ساکن ہلے نہیں، نا الف مدہ، علا کھڑا زبر جو ہے الف مدہ کے قائم مقام. عبدنا با کے اوپر قلقلہ، نا الف مدہ، فأتو. اب یہاں پہ جب الف ہے یہاں پہ حمزہ اس کے اوپر ہے اور ساکن ہے تو یہ الف نہیں ہے کہ حمزہ ہو گیا، پڑھتے ہوئے اس کو ہم جھٹکا دیں گے. فأتو بسورت، سو و مدہ، رو کو پر پڑھنا ہے، تنوین اور میم تشدید کو ایک دوسرے سے ملانا ہے. بسورت میم، اب میم مشدد کو میم مشدد سے ہی ملانا ہے. من مثلی ہی نہیں پڑھنا، مم مثلی ہی، اور تھا کو نرمی سے ادا کرنا ہے. ہا کے نیچے کھڑی زیر، یا مدہ کے قائم مقام. ودعو دال کے اوپر قلقلہ، عو. شہداء مد ہے دو الف کے برابر. کم من، یہاں پہ بھی ایک الف کے برابر ٹھہرے. دو و مدہ، دون اللہ، اس وجالہ یہاں پر ہم باریک پڑھیں گے اس لیے کہ نون کے نیچے زیر ہے. تم دونوں نون ساکنہ پر اخفا باریک. صادقین، صوت کا دھیان رکھے، موٹے حروف میں سے ہیں. صادقین، قی یا مدہ اور آخر میں مد عرض لسکون. فإن لم، حمزہ کو لم تشدید سے بلانا ہے. فإن لم تفعلوا ولن، یہاں پر بھی نون کے اوپر اخفا. تفعلوا فاتقوا النار التي فتقن، اب قاف کی پیش کو نون تشدید سے ملانا ہے اور تشدید پہ ایک الف برابر ٹھہرے، پھر اس کے بعد الف مدہ ہے، یہاں پہ بھی ایک الف کے برابر ٹھہرنا ہے. فتقوا النار التي، رو پر پڑھنی ہے، رو کو لام تشدید سے ملائے. وقودہن، قو و مدہ، ہا کو نون تشدید سے ملائے. ہنناسو، ناسو پڑھنا ہے، نیسو نہیں پڑھنا. والحجارۃ، یہاں پر وقف کریں گے تو ہا ساکن میں بدل جائے گی اور ملا کے پڑھیں گے تو والحجارۃ، پھر آخر تک اس کو ملا کے پڑھیں. وقودہا سے شروع کر کے آخر اینڈ تک اس کو للکافرین تک ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں. اعدت للکافرین، کاف کے اوپر کھڑا زبر، ری یہ مدہ اور آخر میں مد عرض سکون. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کو پڑھیں گے. اس کے لفظی ترجمہ اور روٹ ورڈز شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن، اور اگر، کنتم، ہو تم، فی میں، ریبن کسی شک میں،
مما اس سے جو نزلنا اتارا ہم نے علی عبدنا اوپر اپنے بندے کے، فاتو پس لے آؤ بصورت ساتھ کوئی صورت، من مثلہ اس کی مانند، اس کی طرح، وادعو اور بلا لو شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ روٹ ورڈس پہ چلتے ہیں۔ عبدنا عین با دال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے میرا بندہ، ہمارا بندہ۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ یا غلام، اور نا جو ہے وہ ضمیر ہے متکلم کی، مطلب ہوتا ہے اس کا ہم۔ اس سے پہلے جو کچھ نئے الفاظ ہیں، ان اگر، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، کن تم دو الفاظ کا مجموعہ ہے، کن یعنی ہو جانا کچھ کسی کام کا، اور تم کا مطلب تم ہی ہوتا ہے۔ مما یہ بھی دو لفظوں کا مجموعہ ہے، من اور ما۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو، مما اس سے جو۔ تو یہ نئے الفاظ تھے۔ پھر اس کے بعد اگلی حصے میں بھی فاتو نیا لفظ ہے۔ فا کا مطلب ہے پس یا پھر، یا تو بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، اور اتو ہوتا ہے لانا یا دینا، اور یہ بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہو گیا، فا اور اتو کا۔ پھر اس کے بعد ہے ودعو۔ ودعو کی کا روٹ ورڈ ہوتا ہے دال عین واو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پکارنا، پکار کر بلانا، مدعو کرنا، کسی کو انوائٹ کرنا۔ شہداءکم شین ہا دال اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گواہ۔ شہداءکم اپنے گواہ۔ کم کا ترجمہ ہوتا ہے تمہارے، لیکن جب مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنے بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم کو بھی میں پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکی ہوں، اپنے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان سے مخاطب ہوا جا رہا ہے نا، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ شہداءکم اپنے گواہ، یعنی تمہارے گواہ اس کا مطلب ہوگا۔ تو جو شہید ہے یہ گواہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، گواہی عینی بھی اور قلبی بھی، یعنی آنکھوں سے دیکھ کے کہیں پہ موجود ہوں اس کی گواہی، اور قلبی گواہی جیسے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یہ ہمارا قلب گواہی دیتا ہے نا، ہم نے دیکھا تو نہیں اللہ کو، لیکن ہمارا قلب اس کی گواہی دیتا ہے۔ تو قلبی اور عینی دونوں گواہی کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور پہ حاضر ہو کر گواہی دینا اس سے مراد ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے دون۔ دون کا روٹ ہے دال واو نون، اس کا مطلب ہوتا ہے سوائے، کمزور ہونے کے لیے، پست اور ہونے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے صادقین، صاد دال قاف، اس کا مطلب ہوتا ہے سچا، یعنی اپنی بات کو پورا کرنے والا۔ پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ پس اگر نہیں، فا پس ان اگر، لم نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، ولن تفعلوا اور ہرگز نہیں تم کر سکتے، نہیں تم کر سکو گے، فتقوا پس ڈرو، النار التی اس آگ سے وہ جو، وقودها ایندھن ہوں گے اس کا، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر، عدت تیار کر کے رکھی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ اس کے الفاظ پہ چلتے ہیں۔ اس میں تفعلوا جو ہے یہ ایک نیا لفظ ہے، فا عین لام اس کا روٹ ہوتا ہے فعل، یعنی کر سکنا، کوئی کسی کام کو کر سکنا، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے فتقوا۔ فتقوا بظاہر نیا لفظ لگ رہا ہے لیکن یہ پرانا لفظ ہے، بہرحال پھر بھی اس کا روٹ ورڈ میں نے لکھ دیا ہے، واو قاف یا، یہ ہے تقوی اسی سے ہے، متقین اسی سے ہے، اسی روٹ کے ساتھ، تو ڈرنے والے، بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، بچنا۔ وقودها واو قاف دال اس کا روٹ ہے، وقدہ کا مطلب ہوتا ہے جلانا، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ لفظ بھی نیا نہیں ہے لیکن شکل بدلی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو دوبارہ لکھ دیا۔ وقودها کا مطلب ہوتا ہے جلانا، جلایا جانے والا، مطلب ایندھن، وقود ایندھن کو کہا جاتا ہے۔ اور والحجارہ اور پتھر، حجارہ ہا
جیم را اس کا روٹ ہے۔ پتھر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کسی آڑ یا رکاوٹ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے الحجارہ کا، اور عقل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا عقل پہ پتھر پڑ گئے، تو عقل بھی رکاوٹ بنتی ہے اصل میں برے کاموں کے لیے۔ عقل جو ہوتی ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے نا، آڑ بنتی ہے، اسی عقل کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے الحجارہ کا۔ عدت عین دال دال روٹ سے ہی سمجھ لگ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ عدد، عدد کیا ہوتا ہے؟ گننا، شمار کرنا، حاضر کرنا، گن گن کر تیار کرنا کسی چیز کو، اور تیار کر کے سامنے لا کھڑا کرنا۔ للکافرین کا انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پڑھتے ہیں پہلے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آیت نمبر 23 میں؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم ہو شک میں اس سے جو اتارا ہم نے اوپر اپنے بندے کے، تو لے آؤ کوئی صورت اس کی مانند، اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ اہل عرب اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، مدبر مان رہے تھے، لیکن توحید پر نہیں آ رہے تھے۔ صرف ایک اللہ پر ایمان نہ لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو ان کا انجام ہے وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم شک میں ہو اس قرآن کے بارے میں، اور اگر تم شک میں ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بارے میں، تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور اپنے مددگار کے طور پر جس کو چاہے بلا لاؤ۔ اللہ پر ایمان نہ لانے کی جو وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغامبر نہیں مانیں گے تو ان کی بات پر کو بھی نہیں سنیں گے، نہ اس کو ماننے کی کوشش کریں گے۔ یعنی یہ مخالفت جو ہے یہ پھر اس میں تعصب کی وجہ سے یہ مخالفت جو ہے وہ شدید نفرت میں اور دشمنی میں تبدیل ہو جاتی۔ تو یہاں پہ بھی اہل عرب یہی کر رہے تھے، مختلف قسم کے بہانے کر رہے تھے۔ ان کے بہانوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ہر دور میں جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو معجزات دے کر بھیجے، لیکن معجزہ وہ دیا جاتا تھا جس کا کہ اس زمانے میں رواج ہوتا تھا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری کا، ساحری کا رواج تھا، تو ان کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ سارے جادوگر آپ کے معجزے کو دیکھ کر پہچان گئے اور ایمان لیا ہے۔ ایسے حضرت عیسیٰ کا زمانہ جو ہے وہ طب کا زمانہ تھا۔ حضرت عیسیٰ مادرزاد اندھے کو، کوڑھی کو تندرست کر دیتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ شاعری کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں شعر و شاعری جو ہے وہ بہت ترقی پہ تھی، لوگ بہت پسند کرتے تھے شاعری کو۔ ہر سال جو شاعری کا قصیدہ سب سے زیادہ مشہور ہوتا تھا وہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ لطیف ان کا بہت بڑا شاعر تھا، اس کا قصیدہ جو معلقہ کے نام سے مشہور ہوا تھا وہ خانہ کعبہ میں بہت عرصے تک لٹکا رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات دیے، لیکن سب سے بڑا معجزہ جو نبی کریم کو دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ قرآن کریم تھا، جو آپ کے سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ قرآن پاک آپ کے سچا ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ کی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، ایسے اللہ کا کلام بھی بے مثال ہے، اور قرآن کریم میں ایسے ایسے لفظی معنوی کمالات ہیں کہ ان کی حکمت جو ہے وہ
انسان کو سمجھنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، تب بھی پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتا۔ کسی انسان کے بس میں اس کی تہہ تک پہنچنا ہی ممکن نہیں ہے، بہت گہرائی تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس آیت میں کہا گیا کہ اگر تم اس کلام کے بارے میں شک ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ یعنی آیت 23 میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی، اگر تم اسے اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تو اس جیسی ایک ہی صورت اور بنا لاؤ۔ اس سے پہلے اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ پہ یہ چیلنجز دیے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 اور ہیں، ایک یہ ہے اور اس کے علاوہ 3 اور ہے۔ سورۃ طور میں آیت 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اس جیسا ایک کلام بنا کر لے آؤ۔ سورہ ہود آیت 13 میں اللہ فرماتا ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، اگر تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ سورہ یونس آیت 38 میں اللہ فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اس صورت جیسی ایک ہی صورت بنا لو، اس کے لیے تم اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنے ساتھ بلا لاؤ۔ قرآن کا انکار کرنے والے کفار نہ اس دور میں قرآن جیسا کوئی کلام بنا سکے، نہ آج کے دور میں ہی اس جیسا کوئی کلام لا سکتے ہیں۔ یہ جو چیلنجز کیے نا اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھیے کتنا خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا اس جیسا ایک کلام، پھر دوسرا چیلنج میں کہا اس جیسی 10 صورتیں، اور آخری چیلنج میں اللہ فرما رہا ہے کوئی چھوٹی صورت ہی بے شک بنا کر لے آؤ اور ثابت کر دو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں۔ تو چیلنج دیا گیا۔ تو یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنے ساتھ اپنے علاوہ اللہ کے علاوہ جس کو چاہو بلا لو۔ یہ چیلنج کیا ہے؟ بیسیکلی ان کے ہاں ایک تو عام زبان میں بھی سمجھیں تو کہا گیا کہ اپنے ساتھ جس مرضی دوستوں کو، گروہوں کو، قبیلوں کو بلا لو، لیکن ان کے ہاں ایک یہ تصور عام تھا کہ شاعروں کے پاس جنات آتے ہیں جو ان کی شاعری میں ان کو مدد دیتے ہیں، لہٰذا کہا گیا اللہ کے مقابلے میں اپنے سارے مددگاروں کو، خواہ وہ جن ہوں یا انسان ہوں، اکٹھا کر لو اور اس جیسی کوئی صورت بنا لو۔ ایک بڑے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلے جو آج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جو انبیاء کرام معجزات لائے تھے وہ وقتی اور عارضی ہوتے تھے۔ کسی نے موسیٰ علیہ السلام کا عصا نہیں دیکھا، کسی نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نہیں دیکھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو اس قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ قیامت تک نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ اسے پورا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ معجزہ لازوال بھی ہے اور دائمی بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی اور قرآن پاک کے اللہ کا کلام ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آیت نمبر 24 پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر، اعدت للکافرین، جو تیار کر کے رکھی گئی ہے کافروں کے لیے۔ نہ ماننے کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ یعنی اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے، اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا کلام صرف اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ ایسا کلام صرف میرا ہی کمال ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی کتاب لکھے۔ آپ دیکھیے پہلے بھی میرا خیال ہے یہ میں بات کر چکی ہوں کہ انسان جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو آخر میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو اصلاح کر دیجئے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی درستگی کر دی جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے شروع میں بتا دیا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام ہونے کی اور اس کی ایک ایک آیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اب کہا گیا کہ لے آؤ اس جیسا کوئی ایک کلام۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تھی تو حضرت عمر نے اسے خانہ کعبہ پر لٹکا دیا تھا اور نیچے انہوں نے سوال کیا تھا کہ ما ھذا کلام البشر،
کیا یہ کسی انسان کا کلام ہے؟ ما ھذا قول البشر، کیا یہ کسی انسان کا قول ہے؟ اور اس سے پہلے وہ جو لطیف شاعر جس کی میں نے بات کی، وہ جس کی شاعری لٹکائی جاتی تھی خانہ کعبہ میں، اس نے جو اسلام وہ لے آیا، اور اسلام لانے کے بعد اس نے شاعری چھوڑ دی تھی۔ تو کسی نے اس کے شاعری چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو وہ بولے کہ اب بعد القرآن، کیا قرآن کے بعد کوئی شاعری کر سکتا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے۔ تو بہرحال اس حوالے سے ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک شاعر تھا جو پہاڑوں میں رہتا تھا، لوگ وہاں پہ اس کے پاس جا کے اپنی شاعری رکھ آتے تھے پتھر پہ، اگلے دن یا 2-3-4 دن بعد جا کے لے آتے تھے، وہ اس کی اصلاح کر دیتا تھا۔ ایسے ہی کسی نے سورہ کوثر کو رکھ دیا، تو جب اس کو لے کے آئے تو اس کے نیچے اس نے لکھا ہوا تھا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یعنی جو دوربین لوگ تھے، عقل مند لوگ تھے، وہ پہچان گئے تھے۔ تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تم اگر قرآن جیسی صورت نہ بنا سکو، اور تم ہرگز نہیں بنا سکو گے، اللہ نے پہلے وارن کر دیا کہ اللہ کا کلام بنانا، اللہ جیسا کلام بنانا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں، پھر کیا کرو؟ پھر یہ کرو کہ اس پر ایمان لے آؤ، کیونکہ اس کی مثال نہ دے سکنے کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا کہ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، کہ تمہیں جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا جو کہ اعدت للکافرین، تیار کر کے رکھی گئی ہے، اس آگ میں تمہیں دھکیل دیا جائے گا۔ عقیدہ آخرت پر دراصل بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے 5 دفعہ چیلنج دینے کے بعد کہا گیا کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اس جیسا کلام بنا لو، لیکن اگر تم نہیں بنا سکو تو پھر شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی نا۔ لیکن اگر تب بھی تم شک کر رہے ہو، تب بھی تم اللہ کے کلام اس کو کلام اللہ ہونے کے انکاری ہو، تو پھر تیار ہو جاؤ جہنم کی آگ کے لیے۔ گویا آخری دفعہ ڈرایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو، اور اس آگ سے ڈرو التی وقودها الناس والحجارہ، جس کی وقودها الناس والحجارہ، آگ کیسی ہوگی؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے قرآن کا انکار کرنے والوں کے لیے جو آگ بھڑکائی جائے گی، اس کی تپش اور حرارت بہت ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ اس میں انسان اور پتھر بطور ایندھن کے جلیں گے۔ انسان کی ہڈیوں میں کیلشیم، فاسفورس، سلفر وغیرہ ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ بال اور چربی بھی تیزی سے بھڑکنے والے اجزاء ہیں۔ دیا سلائی کے سرے پر فاسفورس لگا ہوتا ہے، تھوڑا سا، جو تیزی سے بھڑکتا ہے۔ اسی طرح جو معدنی پتھر ہیں، جیسے یہ کوئلہ وغیرہ کہتے ہیں، اس میں گندھک ہوتی ہے جو آگ کو بہت زیادہ بھڑکا دیتے ہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس آیت میں پتھروں سے مراد وہ پتھر کے بت ہیں جن کو یہ کفار پرستش کرتے ہوں گے۔ تو کفار کا خیال ہے کہ یہ بت ان کو اللہ سے چھڑا لیں گے، لہٰذا ان پتھر کے بتوں کی بے چارگی اور ذلت ثابت کرنے کے لیے اللہ انہی سے آگ بھڑکائے گا، اور کفار کو بتایا جائے گا کہ یہ ہے ان الہوں کا انجام جن پر بھروسہ کر کے تم نے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا۔ آج انہی سے آگ بھڑکائی جا رہی ہے تاکہ کافروں کو اپنے معبودوں کی خدائی کی حقیقت سمجھ آ جائے۔ یعنی جن کے لیے سمجھ رہے تھے کہ وہ آگ سے ہمیں بچا لیں گے، وہی آگ بھڑکانے کا سبب بن جائیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ سورہ الانبیاء آیت 98 میں اللہ فرما رہا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ کافرو اس روز تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے دوزخ کا ایندھن ہوں گے، تم بھی اور وہ بھی، یعنی تم سب اس آگ میں جلنے والے ہو۔ اور آخر میں اللہ نے فرما دیا آیت کے آخر میں، آیت نمبر 24 کے، کہ اعدت للکافرین، یہ جہنم ان کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور پھر قرآن کو سمجھنے کے بعد اس کا انکار کر دیا۔ یعنی قرآن جن پر نازل ہوا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا انکار کر دیا۔ قرآن جس کا کلام تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اس کا انکار کر دیا، تو انکاریوں کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آئیں گے تو تیار کریں گے، بلکہ اعدت کا مطلب ہے تیار کر کے رکھ چھوڑی ہے، وہ انتظار کر رہی ہے اپنے اندر آنے والوں کا۔ تو جہنمیوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہوئی اللہ نے، اگر ابھی بھی نہیں سمجھیں گے، ابھی بھی انکار کریں گے، تو اسی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہم اجرنا من النار
آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔